السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ملک تھا جو قربانیوں اور بے شمار سٹرگل کے بعد وجود میں آیا۔ یہ سرزمین پاکستان نہ صرف ایک ریاست ہے بلکہ کروڑوں عوام کی امیدوں اور خوابوں کا بھی یہ ایک سینٹر ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو بے شمار چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ سیاست میں انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے، ذاتی مفادات کی جنگ لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے۔ تو اس سارے رزلٹ میں جو سارا کنکلوژن ہے، اس میں ملک کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ سپیڈ کافی کمزور نظر آتی ہے آپ کو۔ تو ان سب کا حل کیا ہے؟ عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی مسائل کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ حکمران طبقہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور اقتدار کی کشمکش میں الجھا ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان ایک عظیم صلاحیتوں والا ملک ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت زرخیز زمین، قدرتی وسائل اور جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہ سب ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست کو خدمت خلق اور قومی ترقی کا ذریعہ سورس بنایا جائے۔ اگر ہمارے حکمران اور عوام مل کر دیانتداری، اتحاد اور محنت کو اپنا لیں تو کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسے انتشار کا شکار رہنے دیتے ہیں یا ایک مضبوط، خوشحال اور باوقار ملک بنائیں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انتشار کی جنگ جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ کون ختم کرے گا؟ آپ نے سیاستدان جو ہے ان کی بھی ہسٹری پڑھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے بیوروکریٹس، اس کے علاوہ جو پولیٹیشنز ہیں، تو سب کی ہسٹری، سب کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے۔ تو آخر کون آئے گا؟ کتنے ہمارے حکمران جو ہیں اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے نہیں سیکھا سبق۔ حالات سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہم آج کا دیکھتے ہیں، ہم نہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے سیلاب بھی دیکھیں، آپ نے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا حکمرانوں کو، اور ان کے بینک بیلنس بھی آپ نے دیکھے باہر ہیں۔ تو اس لیے 1947 سے لے کے 2025 تک حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں وہ لیڈر چنیں جو بہتر ہو، نہ کہ وہی سیاست چلنے دیں۔ شکریہ۔